اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، الا مگر، یسبح بحمدہ، وہ اپنے اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے ہی نہیں. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، تمہارے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارا خالق و مالک بڑا حلم والا اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی کے اوپر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کی کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی عنایات ہوں، اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر،
جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ اس بات پہ شکریہ ادا کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں امام کے خطیب پہ منبر پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر میں بلا لیا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوشخبریاں انہیں سنائی ہیں، میں اپنے اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ وہ ساری کی ساری خوشخبریاں آج ہمیں عطا فرما دے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہمارا جو عنوان تھا، ہم نے دیکھنا ہے ہم اپنے اللہ کے کتنے مطیع ہیں، ہم اپنے خالق و مالک کے کتنے فرما بردار ہیں، اور اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اپنے رب کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں۔ اس میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اسی عنوان کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں بھی اپنا کچھ اندازہ کرنا چاہیے۔ کیوں جی، ہونا چاہیے یا نہیں؟ کوئی اندازہ لگائیں نا ہم بھی اپنا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، اتنی ہماری تخلیق کا بیان کرنے سے پہلے قسمیں اٹھائیں، پھر کہا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی تو نے تدبر نہیں کیا، تیرے فہم میں یہ چیز نہیں آتی؟ ایک وقت تھا تیرا نام و نشان تک نہ تھا، تیرا تذکرہ تک نہ تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کوئی چیز تیری ذکر نہ تھی، آج تیرے تذکرے ہیں۔ حضرت صاحب، مولانا صاحب، خطیب اعظم صاحب، تاجر صاحب، بزنس مین صاحب، حاجی صاحب، پٹواری صاحب، جنرل صاحب، ہیں نا تذکرے؟ یہ چند دن پہلے آپ نے ایک جنرل دفن بھی کیا، جس کے پاس حکمرانی تھی تو اس طرح مکے لہرایا کرتا تھا، جو اپنی سطوتیں، اپنی طاقتیں جس نے لوگوں کو دکھائیں اور بھرپور دکھانے کی کوشش کی، اس خالق و مالک کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ وہ رب اپنے بندوں کو ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی حکمران نہیں ہے، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ بیماریوں نے کس طرح بچھاڑا ہوا تھا، لا علاج بیماری لگ گئی ہے، لا علاج۔ اور میرے بھائیوں، جب بندہ صحت میں ہوتا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا بڑا بولا ہے۔ کب؟ جب صحت میں، جب چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی پھر بھی دیکھا کریں۔ میں ایک آدمی کا پتہ لینے کے لیے گیا، آگ نے کافی اسے جلایا ہوا تھا، میں نے اسے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا فلاں آدمی کا بیٹا فلاں جل گیا، میں اس کا پتہ لینے کے لیے گیا، روئے جائے۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتا قاری صاحب میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، یہ حضرت انسان بھول بڑی جلدی جاتا ہے۔
گردش لیل و نہار، دنیا کی ریل پیل، دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، آرام، دنیا کی رنگ رنگینیاں اور دل فریبیاں اسے بہت جلد بیگانہ کر دیتی ہیں اللہ سے۔ صحت ہوئی، تندرستی ہوئی، پھر وہی حال۔ میں نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا میں اللہ کے گھر کا دروازہ ہی نہیں چھوڑوں گا، اب کہاں ہوتے ہو؟ کری سب دعا کریا کرو ساڑھے واسطے۔ میں نے کہا سانو دعا واسطے ہی رکھیا جے، سانو دعا واسطے رکھو، آپ سارا کچھ کرو۔ اوے اللہ کے بندے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ میں ہر نماز با جماعت ادا کروں گا۔ چلو فلاں نماز میں آپ کارخانے میں ہوتے ہو، فلاں میں فیکٹری میں ہوتے ہو، اب کہاں ہوتے ہو؟ فجر کے ٹائم کہاں ہوتے ہو؟ انسان اتنی دیر ہی ہوتا ہے جب صحت مند ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہر طرح کی بیماری لاچاریوں سے محفوظ فرمائے۔ صحت جب بیماری بچھاڑ کے چارپائی کے اوپر ڈالتی ہے نا، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میری حیثیت کیا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے جب یہ اپنے بازوؤں پہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے نا، چلتا پھرتا ہوتا ہے، اس وقت یہی سمجھتا ہے کہ سارا جہان میرے نال میری وجہ تو قائم ہے۔ شیطان نے کتنا اسے پھلایا ہوا ہے، شیطان نے کیسے اسے اپنا گرویدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ والے نہیں ایسے کرتے، رب والے کبھی ایسے نہیں کرتے۔ رب والے کون ہیں کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ والے کون ہیں؟ اہل اللہ کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کی ایک پہچان ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لے، بلانا نہیں، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا اللہ والوں کی پہچان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کون ہیں اللہ والے؟ میرے محبوب نے فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ میں نے 2 خطبے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ذرا سوچیں ہاں آج ہم نے کتنی قرآن کی تلاوت کی۔ ہماری زندگیوں سے، جب سے ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان سکون سے سو نہیں سکے، سکون کی زندگی نہیں گزار سکے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں نافذ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو نہ ہم ٹائم دیتے ہیں، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ مسجد میں ترجمہ کلاس لگتی ہے، کتنے لوگ جمعے میں ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر 3-4 صفحے ہوتی ہیں، ترجمہ کلاس میں کتنے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے 15 نہیں تو 20 ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ والوں کے پاس قرآن کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس۔ اللہ والے قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے، قرآن کے بغیر اللہ والوں کی زندگی گزرتی نہیں ہے۔ اور ایک ہماری باجی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں اللہ انہیں شفا والی زندگی دے، اگر وہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو اللہ ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ ان کا میں نے ایک بیان پڑھا ایک دن، کہتی ہے کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا جاتا لوگوں سے اتنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ موبائل جتنا بھی استعمال کرتے جائے بندہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ جتنا لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل، کیوں؟ کبھی مختلف قسم کی پوسٹیں دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ دیکھ رہا ہے، سارا دن چل سوچا موبائل پہ تھکتا ہے؟ کیوں جی تھکن ہوتی ہے؟ کیوں؟ دل اسے پسند کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے تھک جاتا ہے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں۔
قرآن کھولا ہی نہیں. جتنے ہم یہاں موجود ہیں، میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کرواتا، لیکن میں کہتا ہوں ہم یہ تو کم از کم سوچیں. آج میں تلاوت کر کے آیا ہوں، جو چیز دل کو پسند ہوتی ہے اس سے بندہ نہیں تھکتا، اس سے نہیں اکتاتا. جو دل کو اچھی نہ لگے اس سے اکتا جاتا ہے. میرے عزیزو، اللہ والوں کی یہ علامت ہے کہ اللہ والے قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن سے ان کا تعلق اور رابطہ مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم پڑھنے والے ہی اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا ہے. اور اگلی بات مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. اللہ کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی مفاد نہیں ہے. باپ کو یہ مفاد ہوتا ہے میری اولاد پروان چڑھے گی، میرے بڑھاپے کے سہارا اور لاٹھی بنے گی. ماں کو اپنے بچوں پہ یہ طمع اور لالچ ہوتا ہے، بھائیوں کو اپنے بھائیوں سے طمع اور لالچ ہوتا ہے، معاشرے کو اپنے افراد سے کئی طرح کی امیدیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کی قسم رب کائنات کو اپنے بندے سے کوئی لالچ اور طمع نہیں ہے. کیا ہم اپنے اللہ کا سنوار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کو کما کما کے دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق. ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے ان بندوں سے کہ یہ ہمیں کوئی رزق کھلائیں، ہم تو خود انہیں کھلانے والے ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. کھلاتا ہے کھاتا، پلاتا ہے پیتا نہیں. کیا مفاد ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیں پیدا کرنے کا؟ فرمایا ایک ہی مقصد ہے تمہارے دنیا میں جانے کا، وہ ہے تمہارے خالق و مالک کی عبادت. عبادت ہے تو اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، عبادت نہیں کوئی مقصد نہیں پورا کر. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. فرمایا تمہارا رب خود رزاق ہے، قوتوں والا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں تم اسے کما کے دو. تمہاری کمائیاں، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کارخانے، تمہارے بزنس، تمہارے دنیا کے اندر جتنی بھی تم ترقیاں کر لو دنیا کے لیے، تمہاری ان ترقیوں کا رب کائنات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ اللہ کا مقصود و مطلوب ہے، ایک ہی مطلوب و مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان تجھے رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک دن ایک بندے نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کہتا ہے موبائل بنانے والے نے کس لیے بنایا ہے؟ کال سنی جائے. کیوں جی؟ یہی مقصد ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ کال سنی جائے، سنائی جائے. باقی جتنے بھی فنکشن ہیں اس میں جب کال آتی ہے سارے فنکشن رک جاتے ہیں. بندے تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، جب اس کی عبادت کا وقت ہو جائے تو دنیا کے سارے کاموں میں رک جانا چاہیے. جب اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، طواف عبادت ہے، طواف عبادت ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے طواف رک جاتا ہے. اس سے قیمتی کون سی چیز ہے؟ ہمارے کاروبار، ہماری فیکٹریاں، ہمارے کارخانے، ہماری دکانداریاں، ہمارے بزنس، ہماری گپ شپ، ہماری مجالس، ہمارے فیصلے، ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، کیا یہ نماز سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت سے ان کی اہمیت زیادہ ہے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی مطیع ہے، اللہ کی فرما بردار ہے. بڑی بڑی مخلوقات رب کائنات کی مطیع اور فرما بردار ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو اپنے اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں بن رہا. چھوٹی بڑی مخلوقات، چونٹی کیا، چونٹی سے بھی کمزور ترین مخلوقات جو ہیں وہ بھی اپنے اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں اور اپنے اللہ کی تسبیحات پڑھتی ہیں. آج میں اور آپ سوچیں
میری اور آپ کی زبان رب کے ذکر میں کتنی تر رہتی ہے. رب آسمانوں سے قرآن اتار کے ہمیں اس بات سے آگاہ ہمیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز رب کائنات کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی تقدیسات، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہے. صرف ایک انسان ہے جو اپنے رب کے ترانے نہیں پڑھتا، ایک جن ہے جو اپنے رب کی عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا. کتنی بڑی مخلوقات ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی افواج موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوئی تھی، سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور آگے فرعون کی افواج ہیں، پیچھے فرعون کی افواج ہیں اور آگے دریا کی امواج ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ پہنچے اور دریا کی لہریں دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے منہ کو آتے ہیں. بھلا معمولی بات ہے دریاؤں کو عبور کرنا؟ جب دریا اپنی روانیوں اور طغیانیوں میں بہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑے بڑے بہادر وہ بھی وہاں پہ ٹھمبر جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے پیچھے فرعون کی افواج ہیں، آگے دریا کی امواج ہیں، اب کیا کریں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فلما تراء الجمعان، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہمارا تو ادراک کر لیا گیا. کیا مطلب؟ ہمیں تو فرعون کی فوجیں ہمارے ساتھ مل گئی اور ہم پہلے ہی کمزور ہیں بھی تھوڑے، انہوں نے تو ہمارا کلا کما کر دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کلا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، آپ ڈرو نہیں. سیہدین. اللہ فرماتے ہیں فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، اے میرے موسیٰ آپ اپنے لاٹھی کو دریا کے اوپر مارے. اللہ لاٹھی ماروں گا کیا ہوگا؟ فرمایا مار کے تو دیکھو، مارو تو صحیح. دریا کے اوپر لاٹھی ماری، کائنات کے رب نے دریا سے 12 جرنیلی سڑکیں نکال دی. 12 قبائل تھے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبائل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر لاٹھی ماری، رب کائنات نے 12 رستے بنا دیے، موٹر وے سڑکیں بنا دیں. کتنی؟ 12 سڑکیں. پانی کو کیا کہا ہے؟ آگے بڑھنے کی اجازت. حکم کس کا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. پانی مطیع ہو گیا کہ نہیں؟ فرما بردار ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ خود کہتے ہیں فن فلقا، پھٹ گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم. جب 12 رستے بنے، درمیان میں جتنا پانی تھا وہ ایک تودے کی طرح کھڑا ہے. اور اللہ کی قسم قرآن کریم میں بیان رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا قرآن لا ریب ہے. فرمایا پیچھے سے پانی آ رہا ہے، اوپر کو چڑھتا جا رہا ہے، پانی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. رب کائنات کا اتنا مطیع اور اتنا فرما بردار ہے. میرے بندے تجھے اللہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے میں نے اپنی اطاعت کے لیے بنایا. تجھے کہتا ہوں کم نہ تولا کرو، تجھے کہتا ہوں جھوٹ نہ بولا کرو، تجھے کہتا ہوں فراڈیاں نہ لگایا کرو، تجھے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کے حقوق پہ شب خون اور ڈاکے نہ مارا کرو، تجھے کہتا ہوں اپنی وضع قطع اپنے میرے بھیجے ہوئے رسول کے مطابق بناؤ، اپنی زندگی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز پہ لاؤ، اپنے آپ کے اوپر اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھر اپنی بیٹیوں کو با پردہ رکھو. باہر نکلنا ہے با پردہ ہو کے نکلنا ہے. اگر باہر بے پردگی اور بے پردگی سے جائیں گی، میں رب اس پہ ناراض ہوں گا. میرا فیصلہ ہے، میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں. میرے سارے احکامات تیرے کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہیں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھ دریا کس قدر تیرے رب کا مطیع اور فرما بردار ہے.
پانیوں کی روانیاں اپنے اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں. بندے تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، جو بندہ اپنے رب کے احکامات کی بجا آوری نہیں لاتا اس نے اپنے خالق و مالک کی قدر نہیں کی، اس نے اپنے مالک کی عظمت کو نہیں پہچانا کہ میرے مالک کی عظمت کیا ہے. پانی جانتا ہے میرے رب کون ہے. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام قرآن ڈالا گیا، پکڑ کے سمندر میں پھینک دیا گیا. مچھلی کو حکم دیا میرا مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اللہ کا نبی ہے. مچھلی آگے منہ کھولے ہوئے، اللہ کا نبی سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. اللہ نے کہا اے میری مخلوق مچھلی، میرا نبی تیرے پاس امانت ہے، اسے ہضم نہیں کرنا، اسے ہضم نہیں کرنا. اس نے کر لیا؟ کیوں جی؟ حضرت یونس کو ہضم کر لیا اس نے؟ ورنہ اندر ایسی مشینری لگی ہوئی ہے جو مشینری ہر چیز دل کے رکھ دیتی ہے. اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، اس مالک کی مخلوقات اس رب کی کس قدر مطیع اور فرما بردار ہیں. مالک کائنات نے مچھلی کو حکم دیا میرا نبی تیرے پاس امانت ہے، میرے اس رسول کو تجھے ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی دیر اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ کی قسم مچھلی نے اللہ کے نبی کو ہضم نہیں کیا. اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ایک پانی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر کس کو پکارا؟ ہم سورج کی روشنی سے فائدے اٹھا کے بھی کہتے ہیں امداد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. اور بدقسمت کس کو بلا رہے ہو؟ اس مالک کا اتنا بڑا روشن سراج آسمانوں پہ چمک رہا ہے، اتنی بڑی روشنی میں بھی کہتا ہے یا بہاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی لنگا پار کشتی. کوئی پار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. 3 اندھیروں میں اللہ کے نبی نے اپنے خالق و مالک کو بلایا، اپنے رب کی منت کی، اپنے اللہ کا ترلا مارا. اور مال کے کائنات نے سورۃ صافات کی آیات و بینات آخری رکوع کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. ایک مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر اللہ کا نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں نہ کہتا سبحانکا، اللہ کی تسبیحات نہ پڑھتا، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، مچھلی کو ہضم کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں تھی، اور قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا. وہاں پکارا اللہ تو اپنے نبی یونس کو اس جیل سے نکال سکتا ہے. پانیوں کی سمندروں کی تہوں میں اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. اتنی مطیع، اتنی فرما بردار، اتنے اپنے رب کے احکامات کو ماننے والی. رب کائنات نے کہا مچھلی سے جاؤ سمندر کے کنارے پہ جا کے میرے نبی یونس کو باہر نکال دو. اللہ کی قسم رب کائنات کے حکم کے مطابق مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا ہے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کتنے ہم اپنے اللہ کے مطیع ہیں؟ کس قدر ہم اپنے اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کیا ہماری فرما برداری ہے؟
اور میرے بھائیوں کوشش کریں اپنے اللہ کے مطیع بندے بنیں، اپنے اللہ کے فرما بردار بندے بنیں. جہاں رب کا حکم آ جائے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر لے. بس بندہ اگر اپنے رب کی بندگی کرتا ہے تو تب ہی اللہ کو پیارا لگتا ہے. جب بندگی نہیں کرتا اللہ کو پیارا نہیں لگتا. پھر اللہ ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ جب بندگی نہیں کرتا، جب مطیع نہیں، جب فرما بردار نہیں، تابع فرمان نہیں، پھر رب کیا کہتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کہتا ہے یہ چوپائے ڈنگر نہیں ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں. وہ بھی اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، سواریوں پہ سوار تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو کچھ دیر رکنا چاہا. صحابہ اپنی سواریوں کے اوپر سوار تھے. میرے محبوب نے فرمایا لا تتخذوها کراسیہ، میرے صحابہ ان سواریوں کو، ان اونٹوں کو، ان گھوڑوں کو اپنی کرسیاں نہ بناؤ، ان کو چھوڑ دو، ان سے نیچے اتر جاؤ. اگر ٹھہرنا ہے نیچے اتر جاؤ، اگر چلنا ہے تو پھر ان کے اوپر سوار ہو جاؤ، اگر ٹھہرنا ہے ان کے نیچے ان سے اتر جاؤ، کرسی نہ بناؤ. کیوں؟ یہ جتنے بھی جانور ہمارے پاس موجود ہیں سارے جانور رب کائنات کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ مچھلیاں سمندروں کے پیٹوں میں اللہ کی قسم اللہ کی تسبیحات پڑھتی ہیں. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ ویستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء والنملۃ فی جوہرہا. جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات رب کائنات سے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. دین سیکھنے والے کے لیے ساری مخلوقات کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے نکلے، آگے بڑھے، ساتھی ساتھ تھے، پھر واپس پلٹ گئے. فرمایا چلو واپس چلیں. کہا دعا تو کی نہیں، نماز استسقاء تو پڑھی نہیں، پھر واپس کر رہے ہیں. کہا ہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ فَإِذَا نَمْلَةٌ رَافِعَةٌ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، میں دیکھ رہا ہوں ایک چیونٹی اس نے اپنی ٹانگیں آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں اور اپنے اللہ کی منتیں سماجتیں کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک. اے اللہ، نبی سلیمان اگر تیری مخلوق ہے تو میں بھی تیری مخلوق ہوں. اللہ مجھے بھی پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اللہ انہوں نے تو دعا جو کرنی ہے کرنی ہی ہے، میں تیرے حضور دعا کر رہی ہوں آسمانوں سے رحمت کی بارش نازل فرما دے. حضرت سلیمان کہتا ہے ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، واپس پلٹ جاؤ، آسمانوں پہ رب کائنات نے چونٹی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. لوگ کہتے ہیں ساڈی رب سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں. یا بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ انہاں دی موڑدا نہیں ساڈی. اللہ کہتا ہے میں تو چیونٹیوں کو بھی سنتا ہوں. تجھے تو جب میں نے بنایا اتنی قسمیں اٹھا کے میں نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ہم نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو کہتا تیرا رب سنتا ہی نہیں. تو سنانے والا تو بن. تیرے پاس وہ طریقہ اور سلیقہ نہیں. دیکھ جسے طریقہ اور سلیقہ ہے اس نے اپنی ٹانگیں آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، منتیں کر رہی ہے، سماجتیں کر رہی ہے. ابھی گھر نہیں پہنچے تھے آسمانوں سے رحمت کی موسلا دار بارش نازل ہو چکی. یہ ساری مخلوقات اللہ کی مطیع، اللہ کے فرما بردار ہیں. بھائیو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں بھی اطاعت شاری اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.